وہ کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ ہوگی وہ رائل بشیر گارڈن وہ رائل بشیر گارڈن کی انتظامیہ کرے گا. سال سے 1.5 سال تو ہے کہ رجسٹری دیتے ہیں سو جو ایز پر لاز آف گورنمنٹ آف پاکستان. اس کی ماہانہ قسط کیا ہوگی اور ایٹ لیسٹ میکسیمم میں ان قسطوں کو کتنے ایئرس پہ لے کے جا سکتا ہوں. السلام علیکم پاکستان. اچھا جی، جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا ان کا آفس وزٹ کرایا بشیر گارڈن کا، رائل بشیر گارڈن کے نام سے. رحیم یار خان کے اندر یہ ایسی اسکیم تھی جس نے کافی زیادہ لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں اپنی جگہ بڑی سپیڈ سے بنائی. وعلیکم السلام جی، سمجھ سب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، بڑے دور سے آپ تشریف لائے یہاں پہ. نہیں قسط دیں اپنے گھر میں رہیں. یہ جو آپ کی لائن ہے اس کو اگر تھوڑا ایکسپلین کر دیں. مطلب جی وہ بیسیکلی ہم نے جو یہ آفر لانچ کی ہے کرایہ نہیں قسط دیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گھر بنانا چاہتے ہیں بٹ ان کے پاس فائنانس مکمل اتنا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنا گھر بنا سکیں، انویسٹمنٹ کر سکیں. سو یہ بیسیکلی آفر ہم نے ان لوگوں کو دی ہے کہ آپ کرائے پہ گھر پہ رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس اپنا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں. تو الحمدللہ سے مہنگائی کے اس دور میں تو جتنا کہ ریسنٹ پاکستان میں جو حالات آپ کو بھی بہتر بتائیں گے، جیسے کہ پرائسز اپ ہوئی ہیں، اس میں بلڈنگ میٹیریل بہت مہنگا ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ رائل بشیر گارڈن کی انتظامیہ نے ان تمام لوگوں کی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک 1 ایئر سے 1.5 ایئرس تک کا انسٹالمنٹ پلان دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے یا کسی آدمی نے ہمارے پلاٹ لیا ہوا ہے اور وہاں پہ کنسٹرکشن کرانا چاہتا ہے تو ہم اسی جو آج کل کا مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اس کے اوپر ہم فلیکسیبل 1.5 سال تک کا پلان آفر کر رہے ہیں. 1 سال سے 1.5 سال تک کا آفر کر رہے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے اپنا گھر بنا سکیں اس میں اور وہ اپنا اس کی قسطیں ادا کر سکیں. مطلب جو کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ ہوگی وہ رائل بشیر گارڈن کی انتظامیہ کرے گا. سال سے 1.5 سال کے اندر وہ کنسٹرکشن کی جو بھی اماؤنٹ لگی ہوگی وہ ہمیں وہ کسٹمر ری پے کرے گا. اور ہم نے انٹرسٹ وغیرہ لگے گا؟ نہیں جی بالکل نہیں، جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے اس کے اوپر ہم لوگ دے رہے ہیں یہ. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے رحیم یار میں کوئی اور دے رہا ہے؟ جی الحمدللہ ابھی تک تو کسی نے نہیں. یہ ہمارا رائل بشیر گارڈن یہ آفر کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اور کہ 30% ہم اس میں بکنگ اماؤنٹ لیتے ہیں. 30% میں یہ ہے کہ ود ان 3 months جو ہے نا ہم ماڈل ہاؤس ایک ان کو تیار کر کے دے دیتے ہیں. سو یہ ہے کہ کلائنٹ کے لیے یہ اور اچھی بات ہے کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر ان کو ایک گھر مل جاتا ہے بنا بنایا، وہ آرام سے شفٹ ہو سکتے ہیں. اور ریسٹ آف دی جو پیمنٹ ہے وہ ہمیں وہ بعد میں 1 سے 1.5 سال کے اندر کر سکتے ہیں. کر دوں کہ مطلب کہ ایک بندے نے آپ کو 30% ایڈوانس پیمنٹ کی اپنے پلاٹ کی کنسٹرکشن کے لیے، جی ٹھیک ہے، اور 3 سے 4 مہینے میں آپ ایک یوں سمجھ لیں کہ ماڈل اپارٹمنٹ یا کوئی اور جگہ یہی بشیر گارڈن میں اسے دے دیں گے، وہ وہاں پہ رہ لے اور باقی 6 مہینے یا جب تک کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی جگہ کی. نہیں یہ چیز کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا نہیں، ہم نے ان کو ان کا جو یونٹ ہے وہ 3 to 4 months میں بالکل ریڈی ڈلیور کر دینا ہے. اچھا آپ جی یہ ہم وہ کمپنی نے خود انویسٹ کرنی ہے نا، ہم نے ان کو یونٹ ڈلیور کر دینا ہے 3 to 4 months کے اندر. وہ اپنا شفٹ ہو جائیں اور ریمیننگ پیمنٹ ہمیں وہ 1 سال کے اندر رہتے ہوئے پھر وہ آپ کو کر سکتے ہیں. ہم نے ان کو چابی گھر کی یوں سمجھ لیں کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر ہم نے کلائنٹ کو ڈلیور کر دینا ہے 100%. اس میں ہم A+ جو ہے مٹیریل کنسٹرکشن مٹیریل یوز کر رہے ہیں. اس میں ہم نے کلائنٹس کو ہم نے ریسنٹلی سما صاحب 5 ماڈل ہاؤسز بنائے تھے ٹاؤن کے اندر مختلف سائزز کے 4 سے 5 8 مرلے تک. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت کوئی جو ہے نا اویلیبل نہیں ہے، آل سولڈ آؤٹ ہیں. اور بہت ڈیمانڈ جی 5 کے 5 سولڈ آؤٹ ہیں. کلائنٹس کی ابھی بھی بہت اچھی ڈیمانڈ آ رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے کلائنٹس کو یہ بھی آفر کیا ہے کہ وہ اپنا گھر بنتے ہوئے خود آ کے دیکھیں کہ کیا یوز ہو رہی ہے، کیسا مٹیریل یوز ہو رہا ہے. اور اس میں ٹوٹل اوول اینٹ کا استعمال ہوتا ہے. اچھے سے اچھا ہم جو ہے اس میں جو ہے نا وہ آگے فردر بلڈنگ مٹیریل جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہماری انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے انویسٹرس کے لیے کس طرح اٹریکشن ہے اس میں؟ دیکھیں یہ تو آپ نے ریزیڈینشیل بتا دیا کہ ایک بندہ اس نے رہائش کرنی ہے. اب ایک بندہ موسٹلی آج کل جو سائیکی ایک ٹرینڈ چل پڑے نا پاکستان میں، تو پراپرٹی میں جو بھی لوگوں کو کہتے ہیں میرے پاس 1 کروڑ روپے لگا دوں 2 مہینے بعد یہ 1.25 کروڑ ہو جائے. جی اس حساب سے یہاں پہ انویسٹرس کے لیے کیا اپرچونیٹی ہے؟ جی انویسٹر کے لیے سمت بھائی الحمدللہ بہت اچھی اپرچونیٹی یہ ہے کہ ایک تو لوکیشن ہماری ٹاؤن کی وہ رحیم یار خان کی پرائم لوکیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. سو جس پہ یہ ہے کہ جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے مارکیٹ کے اندر، جس لوکیشن کی اللہ کا شکر ہے اس لوکیشن پہ ہم بیٹھے ہیں. اور دوسرے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ اس پورے ریجن میں
میں ریجن سے مین کہ آپ بھاولپور سے آپ دیکھیں سکھر تک یا آپ ڈیرکی تک کا یہ ریجن دیکھیں، جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیپٹل گین جتنا رائل بشیر گارڈن نے پچھلے 2 سالوں میں دیا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی کی پرائس ہائیک اتنی جلدی نہیں بڑھی. ہم نے یوں کہہ سکتے ہیں کہ 40% آف دی انویسٹمنٹ کا کیپٹل گین دیا ہے. اچھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کہ الحمدللہ ایک اچھا ہمارا ایک برانڈ ہے کہ انویسٹر رسپانس آ رہا ہے. ہم نے سمجھ لیں کہ اگر ریٹس کی میں بات کروں تو ہاں سے 2 سال پہلے 4 لاکھ روپیہ پر مرلہ کے حساب سے ہم نے لانچ کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے ود ان 2 ایئر ہم 6 لاکھ پر مرلہ کو ٹچ کر رہے ہیں. 6 لاکھ پر مرلہ پہ چلا گیا. جنہوں نے 4 لاکھ میں لیا تھا ان کی پراپرٹیز 6 لاکھ میں جا رہی ہیں. آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد یا 15 سال بعد اچانک سے کوئی گورنمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے، فار ایگزامپل کہ بھئی یہ کالونی جو ہے یہ غیر قانونی ہے، یا اس میں فلاں مسئلہ ہے یا فلاں مسئلہ ہے، اور ان کے پیسے یا جگہ ڈوب جائے، تو اس کی کیا اتھینٹیکیشن یا شیورٹی آتی ہے؟ بھائی ایکچولی یہ چیز ہم نے ابھی ریسنٹلی کراچی کے کچھ ایسے ٹاورز ہیں تو جن میں یہ ایشوز آئے ہیں، جن کی لیزنگ اینڈ ہوئی تو گورنمنٹ نے وہاں پہ ایکشن لیا اور ان کو ڈیمولش کیا گیا. سو اس کے اگینسٹ کافی پروٹیسٹ بھی ہوا. یہ چیزیں ود دی پیسیج آف ٹائم سامنے آ جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ جو ہم رحیم یار خان یا پنجاب میں جو کلچر ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، تو وہ کچھ ایسے ہے کہ ہم پراپر یہاں پہ فرسٹ آف آل تو ہے کہ رجسٹری دیتے ہیں. سو جو ایز پر لاز آف گورنمنٹ آف پاکستان، تو وہ جو رجسٹری ہوتی ہے وہ ایک اوتھینٹک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ ایسی کوئی چیز بچ نہیں جاتی کہ جس میں کوئی اس طرح کا کوئی ایشوز ہو. کتنی ایڈوانس پیمنٹ دینی ہوگی 5 مرلے کے پلاٹ کی میں بات کر رہا ہوں منیمم، اور اس کی ماہانہ قسط کیا ہوگی، اور ایٹ لیسٹ میکسیمم میں ان قسطوں کو کتنے ایئرس پہ لے کے جا سکتا ہوں؟ جی یہ آپ نے وہ کویشچن کیا ہے جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری کیوریز میں نا جو موسٹ ٹاپ آف دا کہہ سکتے ہیں لسٹ اور موسٹلی آسکڈ کویشچن کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ کویشچن کیا جاتا ہے. اس میں سمجھ صاحب ہمارا جو 5 مرلہ فلیکسیبل پلان ہے، اس میں ہم فلیکسیبل، میں یوں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو پلان ہے وہ ہم اس میں یہ کوئی سختی نہیں ہے کہ جی آپ کی لیٹس سپوز انسٹالمنٹ 60,000 پر منتھ بنتی ہے تو آپ نے وہ 60,000 ہی کرنی ہے. ہم نے بڑی فرینڈلی پالیسی بنائی ہوئی ہے. اس میں ایڈوانس جو بنتا ہے 25% ہم لیتے ہیں ٹوٹل پیمنٹ کا بکنگ کے لیے. مطلب لیٹس سپوز اگر ہمارا 6 لاکھ پر مرلہ اس وقت ریٹ چل رہا ہے منیمم 6 لاکھ، تو وہ 30 لاکھ کا 3 ملین کا بن جاتا ہے 5 مرلے کا پلاٹ. اس کا جو ایڈوانس بنتا ہے وہ بن جاتا ہے 7.5 لاکھ کے قریب، اور ریمیننگ ریسٹ آف دی پیمنٹ 36 انسٹالمنٹ کر دیتے ہیں منتھلی. اب میں اس ٹائم پہ مجھ سے کوئی خریدار نہیں ہے اگر مارکیٹ میں، اور میں آپ ہی کو ریٹرن کرتا ہوں پلاٹ، تو کیا بشیر گارڈن اس کو واپس اس ٹائم مجھ سے ریٹرن لے گا اور جو کرنٹ ویلیو چل رہی ہے اس پہ لے گا، یا اس میں کوئی دوسری پالیسی ہے؟ نہیں سما صاحب، یہ چیزیں جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں کہ ویری کرتی ہیں پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ، لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں بھی ہماری ایک بہت اچھی پالیسی ہے. آپ باقی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں دیکھیں گے نا تو پلاٹ کینسل ہوتا ہے تو وہ 30% ریڈکشن کرتے ہیں، 10 مسائل، اور کئی اکثر ایسی سوسائٹیز ہیں جو واپس لیتی ہی نہیں ہیں جی وہ جب ڈیولپ ہوگا تو آگے خود ہی بیچے گا. لیکن اس میں ہم کلائنٹ، کیونکہ بیسیکلی رائل بشیر گارڈن اپنے کسٹمر کو فرسٹ پریورٹی دیتا ہے، اور ہماری ہر حد تک کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو oblige کریں، اپنے کلائنٹ کو اکوموڈیٹ کریں، اپنے کلائنٹ کی ہر طرح سے اس کی جو ہے نا وہ کیئر کریں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے کوئی ڈیڈکشن نہیں کرتے. اگر کوئی جینوئن مجبوری بن گئی ہے کوئی کلائنٹ تو اس میں ہم کسی قسم کی کوئی ڈیڈکشن نہیں کرتے. جو ریمیننگ پیمنٹ ہوتا ہے اس کی بھی ہم کم سے کم ٹائم پہ ہم اس کو جو ہے نا اس کو بنا لیتے ہیں پلان، یعنی ود ان اے منتھ اور 2 ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے جلدی ہو سکے ہم اپنے کلائنٹ کو وہ ریفنڈ کر دیں اور وداؤٹ اینی جو ہے نا وہ ڈیڈکشن. عثمان صاحب کی ذاتی طور پہ میں خود تو بڑا مطمئن ہوا ان کی باتیں سن کے، اور جب میں آ رہا تھا دیکھ رہا تھا باہر سے یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا ہے، اور واقعی بڑا خوبصورت. پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی ایسی پرسنالٹی کے ساتھ جہاں کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ رہنمائی ملے گی اس سے. تھینک یو.